سیلف پرزرویشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن اس طرح کی جاتی ہے کہ نیچرل اور انسٹنکٹیو ٹینڈنسی ٹو ایکٹ سو ایز ٹو پرزرو ون اونز ایگزسٹنس. سادہ الفاظ میں کہیں تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. سیلف پرزرویشن کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3 اقسام ہیں. نمبر 1 فزیکل سیلف پرزرویشن، یعنی اپنے آپ کو جسمانی طور پہ محفوظ رکھنا. مثال کے طور پہ یو ویئر اے جیکٹ وین اٹ از کولڈ آؤٹ سائڈ سو یو ڈونٹ گیٹ سک. دوسری ٹائپ ہے مینٹل اینڈ ایموشنل سیلف پرزرویشن، یعنی اپنے آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر محفوظ رکھنا. مثال کے طور پر کسی بھی حادثے کا جہاں فزیکل ڈیمیج ہوتا ہے وہیں مینٹل اینڈ ایموشنل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر اتنا مضبوط رکھنا کہ وہ حادثہ آپ کو جذباتی طور پہ تباہ نہ کر سکے. ایسے ہی جیسے بعض لوگ نفسیاتی طور پر اتنے ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ سوسائیڈل اٹیمپٹس بھی کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد سیلف پرزرویشن کی ایک تیسری جہت بھی ہے جو عام دنیا میں کسی کھاتے میں نہیں آتی اور نہ ہی سیلف پرزرویشن کی کسی قسم میں شمار کی جاتی ہے. مگر سیلف پرزرویشن کی یہ تیسری قسم اس وقت شمار میں آتی ہے کہ جب آپ اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور اس کی صحبت میں سیلف پرزرویشن کی یہ تیسری جہت کو پہچاننا شروع کرتے ہیں. اور اس تیسری جہت کا نام فیتھ یا ایمان ہے. سیلف پرزرویشن کی یہ تیسری قسم جسے فیتھ یا ایمان کہتے ہیں آج کی دنیا کے لیے سمجھنے اور سمجھانے کا ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے. مگر یہی تو وہ قسم ہے جو انسانی تخلیق کو مکمل کر کے اس کو اپنی تکمیل کرنے کا پورا روڈ میپ دیتی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسی تیسری قسم کو سمجھنا اور اس کی پرزرونس کو مینٹین رکھنا فی زمانہ سب سے مشکل ہے. مجھے اس قسم کا پوری گہرائی سے ادراک قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کی صحبت اختیار کرنے کے بعد ہوا، جب زندگی کے تلخ اور شیریں تجربات سے گزرے اور ایسے شدید تجربات کہ جہاں فزیکل اور مینٹل سیلف پرزرویشن آن رسک آ گئے، تو وہاں ایک انتہا پر پہنچ کر یہ اندازہ ہوا کہ فزیکل اور مینٹل سیلف پرزرویشن کو مینٹین رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر فیتھ کی پرزرویشن نہ ہو، یعنی ایمان محفوظ نہ رہے، تو ایک وقت کے بعد خود بخود فزیکل اور مینٹل سیلف پرزرویشن کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ وقت ہوتا ہے موت کا. موت وہ حقیقت ہے جو فزیکل اور مینٹل سیلف پرزرویشن کی دھجیاں اڑا کر پھینک دیتی ہے، چاہے اس کو آپ نے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ کر رکھا ہو. پھر اگر یہاں اس مقام پر فیتھ کی پرزرویشن ہوئی ہے تو موت کے بعد بھی دوام ہی دوام ہے. اس احساس کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ بہت لمیٹڈ ہے. ہاں، مگر جو ان کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو مکمل سیلف پرزرویشن کے جرنی سے گزار کر منزل تک پہنچ گیا، سمجھ لیں مقصد حیات کو پا گیا. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سیلف پرزرویشن کے اس جرنی کو جو میں نے قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کی صحبت میں گزار کر سمجھا، تو چشم تصور سے دیکھیں. جسٹ امیجن، اندازہ لگائیں کہ ان کے والد ماجد قبلہ مفتی اعظم ہند حضرت مظہر اللہ شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی صحبت کا کیا عالم ہوگا. اور پھر یہاں سے یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش ضرور کیجیے گا کہ حضور اکرم حبیب کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا کیا عالم ہوگا. بس جان لیں کہ آج کے اس دور میں یہ اللہ کے نیک بندے آپ کے اور میرے سیلف پرزرویشن کے پروسیس کو مکمل کرنے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. اور خوش نصیب ہے وہ جس نے ان کی صحبت کو پا لیا اور اس سے وہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے سیلف پرزرویشن کے پروسیس کو مکمل کر لیا. تھینک یو ویری مچ.